السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جہاں عسکری قیادت نے پاک افغانستان صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، عسکری قیادت نے پاکستان اور افغانستان صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردی کی ماسٹر پراکسی ہے۔ افغان طالبان نے 15 سیکٹرز میں 53 مقامات پر حملے کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان نے افغانستان پر کامیاب جوابی حملے کیے۔ طالبان لاشوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کابل، قندھار، پکتیکا، ننگرہار، خوست، پکتیکا میں 22 مقامات پر ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 274 طالبان مارے گئے، 400 سے زائد زخمی ہوئے، 73 پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، 18 پوسٹوں پر پرچم لہرائے گئے۔ طالبان کے 100 سے زائد ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ افغان آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاک افواج کے 12 سپوت وطن پر قربان ہو گئے۔ The Afghan Taliban regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر they opened fire. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At no one location they could not make any success. جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے، وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ان فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. 115 tanks، بختر بند گاڑیاں اور artillery pieces افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ Great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتے ہوئے آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ افغان طالبان کو سنگین خلاف ورزی کی سخت سزا ملی ہے۔ آپریشن ضرب الحق للحق نے دشمن کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ کابل، پکتیکا، قندھار میں طالبان رجیم کی عسکری تنصیبات ملیہ میٹ کر دی گئی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک ہوئے، 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ اور 9 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈپو بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایسے میں فتنہ الخوارج نے پاکستانی علاقوں پر ڈرون حملے کرنا چاہے، جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ پاک فوج کے آگے بے بس افغان طالبان نے پاکستانی عوام پر زور دکھایا۔ رات گئے پاک افغان سرحد پر دشمن نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغان شیلنگ سے باجوڑ میں خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہوئے، ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ جارحیت کا جواب دینے پاک فوج میدان میں آئی، آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا، فضا اور زمین سے دشمن پر کاری وار کیے۔ افغان طالبان رجیم نے بھاری جانی مالی نقصان اٹھایا۔
فضائی حملوں میں کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کیے گئے۔ قندھار میں فضائی حملے کے دوران 1 کور ہیڈ کوارٹرز 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جبکہ ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس میں بھی مکمل طور پر تباہی پھیلا دی گئی۔ افغان صوبہ ننگرہار میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک بڑا ایمونیشن ڈیپو تباہ کر دیا۔ پکتیا میں ہونے والی کارروائی میں 1 کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے جنوبی وزیرستان کے مقابل افغانستان کے پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ قبضے میں آنے والی پوسٹوں میں 2 شوال کے مقابل، 2 انگور اڈا کے مقابل، 1 زرملان کے مقابل میں ہے۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی ایبٹ آباد، سوابی، نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو مار گرایا۔ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تابڑ توڑ حملوں سے طالبان ایسے گھبرائے کہ چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈے لہرا دیے گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔